اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج شہادت پیغمبر اعظم بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت تاریخ بھی ہے۔ جس دین کو پیغمبر نے بڑی محنتوں سے پھیلایا تھا، 23 سال کی جانفشانی کے بعد ہم ایام اعزاء میں اسی دین کے بچانے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سرکار نے محنت تو بہت کی، پتھر تک کھائے، زخم تک برداشت کیا، دشمنوں کے نرغے اور حملے کو برداشت کیا، وطن عزیز کو چھوڑا بھی انہوں نے، مکے سے مدینہ ہجرت کرائے۔ وہ ساری تکلیفیں اور اذیتیں جو پیغمبر نے برداشت کیں وہ تاریخ کے دامن میں سب تھے۔ اور تاریخ کا طالب علم تمام زحمتوں کو جانتا ہے، وہ مسلم مورخین ہو یا نان مسلم مورخین، بڑی تفصیل سے پیغمبر کی زحمتوں کو لکھا انہوں نے۔ 23 سال تک محنت کرنے کے بعد اب مستقبل کی فکر ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔ اسی لیے غدیر کے میدان میں آئندہ کیا ہوگا کا فیصلہ پیغمبر نے کر دیا اور بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کے مولا ہیں۔ یہی لوگ رکھوالی کرنے والے، یہ لوگ دیکھنے والے ہیں، یہی لوگ سنبھالنے والے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ان کے سوا سنبھالتا بھی کون اور دیکھتا بھی کون۔ بعد میں یہی گھرانہ کام آیا، لیکن یہ امام حسین کا دور تھا، یہ بڑا سخت، بہت گھٹاٹوپ اندھیرے والا دور تھا۔ مدینہ تاریخ، مکہ تاریخ، بصرہ تاریخ، عراق تاریخ، کوفہ تاریخ، شام تاریخ، جہاں جہاں تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا، اس پرچم کو سربلند کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک حسین ابن علی اٹھے، جس کے کارنامے کو ہم محرم میں دہراتے ہیں اور ساری دنیا کو بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ اس تاریخ کو بار بار دہرانا چاہیے، ورنہ لوگ بھول جائیں گے کہ اسلام پر کیا وقتان پڑا تھا اور کیا ہوا۔ پیغمبر نے اپنا پیغام صرف اپنے عہد کے لیے نہیں رکھا تھا، اپنے زمانے کے لیے نہیں رکھا تھا، ہر زمانے کے لیے ان کا پیغام ہے۔ تو پیغام جب بچا رہے گا ٹھیک ٹھاک، جبھی تو لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ہم تو 1400 برس بعد پیدا ہوئے، ہم تو زمانے میں تھے نہیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ممکن ہے کوئی مسلمان نے کہا کہ وہ قرآن تھا، یقیناً قرآن ہے، تھا کیا ہے بھی، اور ہمارے عقیدے کے مطابق محفوظ بھی ہے، اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ مگر کون استفادہ کرے گا؟ جو علماء ہیں، جو قرآن کے غوامض کو اور اس کی گہرائیوں کو جانتے ہیں، وہی اس سے استفادہ کریں گے۔ خالی ترجمے سے کام نہیں چلتا۔ بہت سے ترجمے ہمارے ہندوستانی بھی ہوئے ہیں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں، انگریزی زبان میں کئی ترجمے ہیں، اور دنیا کے مختلف زبانوں میں قرآن کے ترجمے میں، اگر ترجمے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ وہ درتہ ہے، بیان کی گہرائیاں اس میں بہت ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اسلام کے پیغام کو قرآن تو ہے، لیکن بہرحال ایک معلم کی ضرورت ہے، اور وہ خالی معلم نہ ہو بلکہ معلم کے ساتھ ساتھ مجاہد بھی ہو، مصیبتوں میں سینہ سپر ہو جائے۔ جب تک مولا علی زندہ تھے سینہ سپر رہے، اپنی پرواہ نہ کی انہوں نے،
لیکن اسلام کا جب وقت آیا تو دستگیری کی، مشکلیں آسان کی، اپنوں کی کیا دوسروں کی مشکلیں آسان کی۔ اسلام کے کام آئے کہ وہ چلے گا تو انہوں نے بھی اپنا جانشین چھوڑا، اور ایسا جانشین جو اپنی بے عزتی سہ سکتا تھا، مگر اسلام کی ذلت جسے گوارا نہ تھی۔ امام حسن کے ساتھ کیا سلوک ہوا سب جانتے ہیں، مگر فرزند رسول نے صبر سے کام لیا، اسلام پر آنچ نہیں آنے دی انہوں نے۔ بہو جس طرح پیغمبر دفاع کرتے تھے، جیسے مولا علی دفاع کرتے تھے، ویسے ہی آپ نے دفاع اسلام کیا اور بچایا۔ آج کی تاریخ وہ جو شہادت امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ہے، ظاہر پینا گوارا کر لیا، مگر اسلام کا تن بے جان دیکھنا گوارا نہیں تھا کہ اسلام میں کی جان نکل جائے۔ وہ تفصیلی واقعات ہیں جو بار بار سنا کرتے ہیں آپ۔ اور آخری دور آ گیا یہ یزید والا، تو اس میں تو حد ہو گئی۔ شام میں مولا علی کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم تھا، علی کی تصویر ایسی بگاڑ کے پیش کی جا رہی تھی کہ لوگوں کو شبہ ہونے لگا کہ علی نماز ہی پڑھتے تھے جو مسجد میں شہید ہو گئے، مسجد میں کیسے جاتے تھے وہ، اور کیا کیا ظلم و ستم ہوا۔ مگر یہ شخصیتیں ہوتی جنہوں نے اپنے اوپر مظالم برداشت کر لیے، اسلام کی تصویر بگڑ جائے برداشت نہیں کیا۔ پھر امام حسین کا دور آیا تو سلسلہ چل رہا، اور میں نے آپ کے سامنے تقریروں کے کچھ اقتباسات، کچھ ٹکڑے سنائے امام حسین علیہ السلام کے اور ان کے اصحاب کے، مثل جناب حر کا، جناب زہرقین کا، شروع پہلے دن سے لے کے اور آخر وقت تک، پہلے دن سے مدینے سے لے کے اور آخری وقت تک، جب شمس سینے پر سوار تھا اس وقت تک حسین حق کا پیغام دیتے رہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میری آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، میں تم کو دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن تم جانتے ہو کہ کہاں بیٹھے ہو تم میرے سینے پر، یہ کون سا سینہ ہے۔ تو آخری وقت تک پیغام حق امام حسین دیتے رہے۔ پہلے کہ ساری باتیں تو کتابوں میں نقل نہیں ہوئی ہیں، مگر جو باتیں نقل ہوئی ہیں اگر ہم کبھی کبھی اس پر بھی غور کر لیں تو ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائے، یعنی نکھار پیدا ہو جائے اس میں۔ جب پہنچانے والوں کی مشقتیں سامنے ہوں گی تو درد اسلام پیدا ہوگا۔ بڑی آسانی سے ہم سجدے کر لے رہے ہیں، بڑی آسانی سے ہم روزے رکھ لے رہے ہیں، بڑی آسانی سے ہم اسلام کے بہت سے احکام پر عمل کر لے رہے ہیں، لیکن اگر صحیح والا نہ ملا ہوتا تو ہم کس پر عمل کرتے؟ صحیح والا اگر نہ ملتا تو ہم کاہے پر عمل کرتے بھائی؟ وہ تو جو پیش کر رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا کہ صاحب ایک کھیل تھا، ایک تماشا ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی نہ کچھ ہوا۔ اس کو ثابت کون کرے کہ نہیں وہ وحی تھی، جبریل آئے تھے، پیغام حق تھا۔ بظاہر آپ کچھ مسلمان چہرے نظر آ رہے ہیں کربلا کے میدان میں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے کے نشانات بھی ہیں، حافظین قرآن بھی ہیں، ظاہر تو یہ ہے نا۔ ایک بڑا لشکر جو مسلمان بنا بیٹھا ہے، اس کو لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں، جیسے کہ نمازیں بھی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسین کو برا کہا جا رہا ہے۔ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، وارث قرآن کو برا بھی کہہ رہے ہیں، دونوں چل رہا ہے۔ اس سے جب پردہ ہٹے گا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہوا کیا۔ قرآن وہی پڑھ رہے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز وہی پڑھ رہے ہیں، نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حسین تمہاری نماز قبول کب ہے؟ بتائیے، جو نماز کا رکھوالا ہے، جو نماز کی آبرو ہے، جو نماز کی عزت ہے، وہ اگر کہتا ہے کہ تھوڑی دیر جنگ روک دو، ہم نماز پڑھیں گے، تو ادھر سے کیا آواز آتی ہے؟ ایسی آواز آنا چاہیے، اس کا مطلب کہ سب کچھ دکھاوا ہو رہا ہے، کوئی چیز ریئلٹی میں نہیں ہے، ہر سب خالی دکھاوا ہو رہا ہے یہاں سے۔ اس کو پردہ ہٹا کے تشدام کون کرے گا؟ جب تک امام حسین زندہ رہے بتاتے رہے مجھے کیوں بلایا، میں کیوں آیا، کس کس نے مجھے خط لکھا،
کون مجھے پہچانتا ہے، کون مجھے نہیں پہچانتا ہے۔ آج میں وہی خطبے کا وہی ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو خطبہ دیا تھا اس میں سے ایک ٹکڑا۔ راوی کہتا ہے کہ جب صبح عاشور جب صفوف لشکر مرتب ہو چکے، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی سواری کا اونٹ منگوایا، اس پر سوار ہوئے، لشکر سامنے ہے، صف تیار ہو گئی پوری، آپ نے کہا اونٹ لاؤ، اس کے اوپر سوار ہوئے آپ، اور سوار ہونے کے بعد آپ نے بآواز بلند فرمایا، اتنی زور سے فرمایا کہ اس طرح کہ فوج کے بڑے حصے تک آپ کی آواز جا رہی تھی، بہت دور تک سب سن رہے تھے۔ کہا اے اہل عراق، اے لوگو میری بات سنو اور جلدی سے کام نہ لو، اب تو بالکل ایک دن کی مہلت بھی ختم ہو چکی، صبح کو تیر بھی چل چکا، لیکن پھر بھی امام حق کا فرض ہے کہ لوگوں کو سمجھائے، تلوار نہ چلائے۔ دنیائے انسانیت کو آواز دے کے دیکھیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، کربلا میں آ کے دیکھو اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، اسلام بزیر شمشیر پھیلا ہے، شمشیر کے نیچے، شمشیر کے ذریعے نہیں پھیلا۔ ایسے موقع پہ جب سفارہ ہیں لوگ جیسے بھوکے پیاسے ہیں، بس حملہ ہوا ہی چاہتا ہے، ایسے موقع پہ کون سمجھائے گا؟ کوئی دنیا دار انسان ہوگا تو بہادری کا غلط مطلب نکالے گا، وہ جب جان پر بنائیے چلو مارو، لیکن امام ایسا نہیں کرے گا، امام پہلے حجت تمام کرے گا، سب کو بتائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اے اہل عراق لوگو میری بات سنو اور جلدی سے کام نہ دو، میں چاہتا ہوں کہ جو تمہارا حق مجھ پر ہے اس کو ادا کر دوں۔ لیجئے امام حسین حق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ان کا حق ان پر تھا۔ اب سوچیں کہ سب خون کے پیاسے ہیں، ان کا کیا حق بنتا ہے، ان کو کون سا حق چاہیے؟ امام کہہ رہے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو تمہارا حق مجھ پر ہے میں ادا کر کے جاؤں۔ مقصد سج گیا ہے، بالکل قتل کی تیاریاں ہیں، مگر حسین غریب کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حق جو مجھ پر ہے میں چاہتا ہوں اس کو ادا کر دوں میں، اللہ، اور تمہیں نصیحت کر کے اپنا عذر ختم کروں۔ جو اہل علم ہیں، جو جانکار ہیں، ان پر حق بنتا ہے کہ وہ بتائیں۔ امام تو امام وقت ہیں، ان پر اور زیادہ بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو حق جو مجھ پر ہے اس کو میں ادا کر دوں، تمہیں نصیحت کر کے اپنا عذر ختم کر دوں، اس کے بعد اگر تم نے انصاف سے کام لیا یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے، نیک بختی ہے، خوش نصیبی ہے۔ انصاف کرو گے خوش نصیب رہو گے، اور اگر انصاف نہ کیا تو پھر جو چاہنا کر لینا تم۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کو نصیحت کروں، کچھ بھی کر لینا اگر انصاف نہیں کرو گے، اور دل میں کوئی حسد اٹھا نہ رکھنا، اور نہ میرے ساتھ کوئی رعایت کرنا، رعایت بھی نہیں چاہتا میں، رعایت و رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، اور مہلت دہی سے کام نہ لینا، میں بتا رہا ہوں سنو اس کو، میری نصیحت کو سنو، اگر انصاف تمہارے پاس ہے تو کامیاب رہو گے، انصاف نہیں جو چاہے کر لینا، مجھے رعایت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی مہلت کی ضرورت نہیں ہے، تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ دیکھیں نا آپ کتنا یقین ہے، کس قدر اطمینان ہے، یہ کسی پیاسے کی آواز نظر آ رہی ہے، یہ کسی بھوکے کی آواز نظر آ رہی ہے، اس کے جملے ہیں زبان پیاسی ہے، جسم میں بھوک ہے، مگر حق کا دبدبہ ہے جو بول رہا ہے کہ دیکھو میرا مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، وہی تمام نیکوکاروں کا مددگار ہے، کتنے نیک لوگ ہیں ان کا مددگار وہی ہے۔ اس کے بعد یہ کہنے کے بعد آپ نے حمد و ثناء پروردگار کی، اللہ کی حمد و ثناء کی، اور خداوند عالم کے شایان شان توصیف کی، جیسی حمد و ثناء ہونی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے کہ امام اس کی حمد و ثناء نہیں کریں گے تو کیا ہم لوگ کریں گے؟
وہ زیادہ پہچانتے ہیں خدا کو۔ راوی کہتا ہے کہ امام نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی توصیف کی، اس طرح توصیف تمجید کی کہ جو شایان شان ہے۔ پھر آپ نے حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء و ملائکہ پر درود بھیجا۔ کچھ اٹھا نہیں رکھا آپ نے، اللہ کی حمد، پیغمبر کی مدح و ثنا، ان کے اوپر درود، اور انبیاء پر بھی، یہاں سے وہاں تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہا حسین تنہا نہیں ہے، وارث انبیاء ہیں، سب کچھ بتا رہے ہیں کہ میرا سلسلہ دیکھ لو، میں اللہ والا ہوں، میں نبی والا ہوں، میں انبیاء والا ہوں، سب پر درود بھیجا، اس شان سے کہ کوئی بولنے والا آپ سے پہلے اور آپ کے بعد فصاحت و بلاغت میں آپ سے بڑھ کر بولتے نہیں سنا گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ اتنا اچھا بولنے والا، اس قدر اچھی حمد و ثنا کرنے والا میں نے نہیں سنا اس سے پہلے۔ پھر فرمایا کہ میرا نسب تو دیکھ لو، غور کرو میں کون ہوں۔ ممکن ہے کوئی پھنسا کے لایا گیا ہو، ممکن ہے کوئی بہکا کے لایا گیا ہو، ممکن ہے کچھ پیسے دے کے لائے گئے ہوں، ممکن ہے دھوکے میں لایا گیا ہو۔ جب آپ نے مصائب میں سنا ہے کہ منادی ندا دیتا جا رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ صاحب ترک و دلم کے قیدی ہیں، یہ باغی ہیں جن کو ہم قید کر کے لائے ہیں، اس کا مطلب پورے مجمع کو دھوکے میں رکھا جا رہا تھا۔ یہاں بھی ممکن ہے کہ دھوکے میں آ گیا ہو، چلو چلو کربلا، چلو کربلا، چلو کربلا چلو۔ ایک شخص نے معاذ اللہ عیاذاً باللہ خاتم الدہن بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ پروپیگنڈا بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو کئی بار بولو تو لوگ سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پوری پروپیگنڈا مشینری گرم تھی، شام کی تھی، مولا علی کے خلاف تو پروپیگنڈا ہو چکے تھے۔ اب اس شام سے اور اس جگہ سے جو لوگ لائے گئے ہوں گے، کس قدر بہکا کے لائے گئے ہوں گے۔ ایسے میں فریضہ تھا امام پر کہ بتائیں کہ میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد کہ میرا نسب تو دیکھو، میں کس خاندان سے ہوں، میرا نسب دیکھو، غور کرو میں کون ہوں۔ پھر ذرا اپنے غریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا، اپنے افعال کو دیکھو اور یہ سوچو کہ میرا قتل اور میری بے حرمتی کرنا تمہارے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے دیکھو میں کون ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اتنے پر جو نہیں جانتا ہوگا وہ تو چونک جائے گا، جو جانتا ہے ممکن ہر ڈرمی سے کام لو لیا، ابھی آئے گا خطبے میں اندر۔ اس کے بعد جو نہیں جانتا چونکے گا، بھئی یہ کون صاحب ہے۔ جو جانتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اس پر نور نہیں آئے گا۔ لشکر میں کیسے کیسے لوگ تھے نہیں معلوم، لہذا امام نے ہر ایک کے سامنے روشنی بکھیر دی۔ تم دیکھو میں کون ہوں، میرا نسب کیا ہے، اپنے افعال کو دیکھو، اپنے کام کو تم دیکھو، مجھے دیکھو، اور دیکھنے کے بعد سوچو کہ میرا قتل کیا تمہارے لیے مناسب ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا، ان کے وسیع و چچا زاد بھائی اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے شخص کا فرزند نہیں ہوں؟ سوال۔ کوئی ایک کہہ دے کہ آپ نہیں ہیں، آپ نبی کے نواسے نہیں ہیں، کوئی کہہ دے آپ ان کی چچا زاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کے وسیع کے فرزند نہیں ہیں، کوئی کہہ دے، کوئی ایک آواز نہیں آئی۔ اس کا مطلب حق اور حقیقت سامنے آ رہی تھی۔ کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا، کیا سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا اور جعفر طیار جو قدرت کا عطا کردہ بازو سے جنت میں پرواز کرتے ہیں میرے چچا نہیں تھے؟ بتاؤ، حمزہ کس کے چچا تھے؟ میرے والد کے چچا تھے، میرے والد کے چچا تھے وہ۔ اور جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے جن کو اللہ نے قتل ہو جانے کے بعد دو پر عطا کیے، جنت میں جو ہے اس پروں سے اڑا کرتے ہیں وہ؟ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ پیغمبر خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تم کو نہیں معلوم کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ بتاؤ، مجمع سن رہا ہے۔ اس میں کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جس میں کہیں سے کوئی داغ نکال سکے۔ حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے، جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے جو جنگ موتا میں شہید ہوئے،
کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں میں پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لایا؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ آپ بھی آج نوحے میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں برابر کہ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، سنتے ہیں نا؟ ایک حقیقت ہے یہ امام حسین کا بتانا ضروری تھا، اور وہ بتا رہے تھے کہ میں کون ہوں، پہچان لو، بے خبری میں اگر تم آئے ہو تو خبردار ہو جاؤ۔ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم مجھ کو ہی سچا سمجھ لو اور حقیقتاً جو میں کہتا ہوں وہ میرے لیے درست ہے، بخدا جب سے مجھے معلوم ہے میں اسے ناپسند کرتا ہوں، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا علم جو ہے، جب سے میرا علم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ظاہر ہے کہ علم کا پیدائشی ہے، جب سے پیدا ہوئے میں تخلیق سے نور سے ہے، سچی سچی بات خود کہہ رہے ہیں اور مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھ لو تو تم میں ایسے لوگ ہیں جن سے اگر تم اس کے متعلق دریافت کرو تو تم بتائیں گے۔ اگر تم پر مجھ کو یقین نہیں ہے تو تمہارے درمیان جو لوگ ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک مدینے تک، ان سے پوچھ لو کہ میں کون ہوں، نام لیا، پوچھ لو۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، کتنے بڑے صحابی ہیں پیغمبر کے، امام حسین کی قبر کے پہلے زائر ہیں۔ جناب جابر، بینائی چلی گئی تھی آخر میں، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک جناب جابر، مجھ پہ یقین نہیں ہے جابر سے پوچھ لو، جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، آیت تطہیر کے راوی ہیں ابو سعید خدری، انہوں نے فرمایا کہ آیت تطہیر نازل ہوئی، پیغمبر نے فرمایا کہ نزلت فیا و فی علی و فاطمہ والحسن حسین، یہ اس کے راوی ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ آیت تطہیر، ابو سعید خدری راوی ہیں کہ آیت تطہیر نازل ہوئی میری شان میں، علی و فاطمہ کی شان میں، حسن حسین کی شان میں، یہ سب پنجتن کی شان میں۔ تو یہ ابو سعید خدری سے پوچھ لو کہ میرے نانا نے یہ سب کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ سہل ابن سعد ساعدی سے پوچھ لو، نام بتا رہے ہیں، نام بنام امام حسین بیان کر رہے ہیں۔ تم کو یقین نہیں آتا تو انہوں سے پوچھو یہ سب تھے کہ نہیں تھے اس زمانے میں پیغمبر کے بزم میں، اور آج بھی زندہ ہیں اس میں بہت سارے۔ زید ابن ارقم سے پوچھ لو کہ میرے نانا نے یہ کہا ہے کہ نہیں۔ انس ابن مالک سے پوچھ لو، مجمع خاموش ہے، امام حسین کی تقریر جاری ہے، میں کون ہوں، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا میں پیغمبر کا نواسا نہیں ہوں؟ نوحے میں سنتے رہتے ہیں آپ، نوحہ پڑھا جاتا ہے، انہی تقریروں سے وہ نوحے بنے ہیں، انہی خطبوں سے، انہی باتوں سے وہ نوحے شعراء نے نظم کیے ہیں۔ پوچھو جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہل ابن سعد ساعدی سے پوچھو، زید ابن ارقم سے پوچھو، انس ابن مالک سے پوچھو جا کے، یہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے خود یہ حدیث رسول خدا سے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں سنی ہے، یہ دونوں ہمارے شہزادے اہل جنت کے جوان کے سردار ہیں۔ یہ اب مجھے بتائیں اس سے بڑی حجت کیا ہو سکتی ہے؟ جو کھڑے ہیں قتل میں شامل ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے، ہر کلمہ کو کی تمنا کہ جنت میں جائیں، اور جنت کا سردار اپنی طرف بلا رہا ہے، دلیلیں پیش کر رہا ہے، حجت تمام کر رہا ہے، حوالے دے رہا ہے۔ حق کو آشکار ہونے میں اب کیا چیز نہیں ہے، کون سی کمی ہے، مجھے بتا دیجیے۔ تم اگر جنت میں جانے کے خواہش مند ہو تو سردار تو وہیں ہوں، پیغمبر نے مجھے کو سردار بتایا، مجھے اور میرے بھائی کو بتایا ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابیوں کا نام لیے، اسلام میں بڑے بڑے معتبر صحابی تھے، تو ان سے پوچھو کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ نہیں میرے اور میرے بھائی کے بارے میں، وہ تم کو بتائیں گے۔ میرے بھائی کے بارے میں اور میرے بارے میں جو حدیث سنی تم کو بتائیں گے وہ۔ کیا تمہیں یہ باتیں خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ابھی میرا خون بہاؤ گے، ابھی مجھے قتل کرو گے؟ یہ قتل سے فرار نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہی ہیں مقتل میں، پتہ ہے کہ حملہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے سب ہو جائیں گے۔ یہ تقریر اپنی جان بچانے کے لیے نہیں ہے، اسلام کی جان بچانے کے لیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین تقریر نہیں کر رہے، اسلام کی جان بچ جائے،
تم مرو تو کافر ہو کے مرو، پہچان کے مارو کہ جنت کے سردار کو ہم مار رہے ہیں، اب اسلام کہاں رہ جائے گا تمہارے درمیان؟ انجانے میں مار دیتے تو پتہ نہیں چلتا کہ کون تھا، کس کو مار دیا، کس کا قتل ہو گیا، کس کا مرڈر ہو گیا۔ نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں بتا رہا ہوں، جا کے پوچھ لو۔ لوگ کہتے ہیں شیعوں نے مار ڈالا، اتنا سننے کے بعد اگر کوئی تلوار اٹھائے تو شیعہ رہ جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا دوستو۔ وہ اتنا سب سن لینے کے بعد، اتنی حجت تمام ہونے کے بعد اگر کوئی قتل کے در پہ ہے اور تلوار اٹھاتا ہے تو اسلام نہیں رہ جائے گا اس کا۔ اللہ، اب جس کے آنکھوں پر پردے پڑے تھے وہ اٹھ نہیں پائے اور گہرے ہو گئے، جو پہچانتا تھا وہ آ گیا، حر آ گئے، زہرقین آ گئے اور پہچاننے والے آ گئے، اور امام حسین نے ایک راستہ بنا دیا۔ حر نہیں آئے، ایک راستہ بنا دیا، زہرقین نہیں آئے، ایک راستہ بنا دیا۔ قیامت تک حسینیت کے ذریعے اسلام تک، صحیح اسلام تک پہنچنے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو پہچانتا چلا جائے گا دامن حسین میں پناہ لیتا چلا جائے گا۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر کی محنت کو یوں بچایا جاتا ہے، ایک راستہ بنا دیا ہدایت کا، اس ڈگر پر چل کے آ سکتے ہو ہم تک، لیکن اس کی تقدیر میں جہنم ہے، جو طے کر لیا کہ مجھے جہنم میں جانا ہے۔ جیسے ابن ملجم سے پوچھا تھا مولا علی نے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ سر جھکا لیا اس نے، کہ جو جہنم میں جانا چاہتا ہے اسے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ شمر نے یہاں کہا، یہ تقریر سن کے شمر نے کہا کہ خدا کی قسم میں خدا کی ایک ایک حرف پر عبادت کرتا ہوں، اگر یہ سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، اگر میری سمجھ میں آ جائے تو میں خدا کے ایک ایک حرف پر عبادت کرتا ہوں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، کسی بھی جاہل سے جاہل انسان کے سامنے یہ تقریر رکھ دیجیے آپ۔ امام حسین کہہ رہے تھے کہ میں کیا جوانان جنت کا سردار نہیں ہوں؟ میرے نانا نے مجھ سے نہیں کہا ہے، میرے بارے میں نہیں کہا ہے، کیا میں علی کا دل بند نہیں ہوں؟ کیا نواسہ پیغمبر نہیں ہوں؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا حمزہ میرے چچا نہیں تھے؟ یہ بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وہ تقریر بھی ہوگی جو جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے درباروں میں کی تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں حل و حرم کا بیٹا، بغیر پوری تقریر ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ اس میں یہ بھی تھا کہ حمزہ مجھ سے ہیں، جعفر طیار مجھ سے ہیں، میرا تعلق اس خاندان سے ہے۔ وہی فکر جو امام حسین لے کے کربلا میں آئے تھے، اسی کو زین العابدین نے آگے بڑھایا۔ جو تقریر امام حسین کر رہے ہیں ہاں، اسی کا چربہ ہے، سمجھیے۔ اس میں جو مورخین نے نوٹ کیا ہے، لکھا ہے، وہ شارٹ میں ہے، اور سید سجاد کو جب موقع مل گیا تو تفصیل سے بتایا۔ وہی چربہ ہے، تقریر کا وہی موضوع ہے، وہی علم ہے۔ امام حسین لے کے گئے تھے، شمر کہتا ہے اگر میرے سمجھ میں بات آ جاتی، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت بڑی منطق ہے، کہنے میں نبی کا نواسا ہوں، پوچھو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، میں جنت کا سردار ہوں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جس کو جنت میں جانا ہے ان کے ساتھ جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ چھوڑ دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بات اتنی ٹف تھی تو کسی کو سمجھ میں نہیں آنی چاہیے تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ حبیب بن مظاہر نے کہا بخدا میں سمجھتا ہوں کہ تو اللہ کے 70 حرفوں پر عبادت کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ تو نہیں سمجھتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تیرے دل پر خدا نے مہر لگا دی ہے، تو غلط نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں سمجھ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ یہ کون کہے گا کہ میں نہیں سمجھا؟ اتنی واضح بات کو کون کہے گا کہ میں نہیں سمجھا؟ وہی کہے گا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ حبیب بن مظاہر وہیں تھے امام حسین کے پاس، جب شمر نے یہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو نہیں سمجھے گا، کیسے سمجھے گا؟ وہ تیرے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، حق کی بات تجھے ہضم ہی نہیں ہوگی، تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے ہر حال میں۔ خدا نے
تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ پھر امام حسن نے فرمایا کہ اچھا اگر تمہیں اس میں شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں؟ وہ جنت کا سردار نہیں مانتے ہو، یہ تو مانتے ہو کہ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ خدا کی قسم مشرق اور مغرب کے درمیان اس امت بلکہ کسی بھی جوسی جماعت میں کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے ان کے سوا، کہیں نہیں ہے، ایک میں ہی نواسا بچا ہوں۔ پیغمبر کہا سوچو کیا تم مجھ سے کسی مقتول کے خون کا عوض لے رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ تم اس کا عوض لینے کے لیے میرے پاس آئے ہو، بدلہ لینے کے لیے جیسے میں نے قتل کر دیا ہو؟ کیا کسی مال کا مطالبہ رکھتے ہو جو میں نے لے لیا ہو تم کو نہ دیا ہو، جسے میں نے تلف کر دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا؟ کسی زخم کا قصاص چاہتے ہو؟ میں نے کسی کو زخم لگایا ہے ابھی تک؟ بتاؤ۔ مجمع سے سوال کتنے قسم کے اس کو ذہن میں جا کے گھر میں دہراتے رہیے گا، سنتے رہیے گا۔ یہ سوالات امام رکھ رہے ہیں ان کے سامنے، جس کے آنکھ پر پردے پڑے ہیں، پردے اور دبیز ہو گئے، جس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ کہا یہ اگر تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اتنا بتاؤ، سوچو کہ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ اس دنیا میں میرے سوا کہیں بھی کوئی تمہارے نبی کا نواسا ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کا بدلہ عوض چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی مال کا مطالبہ مجھ سے رکھتے ہو جس کو میں نے لے لیا ہو، تلف کر دیا، تم کو نہ دیا ہو؟ کسی زخم کا قصاص چاہتے ہو؟ میں نے کسی کو زخم لگایا ہے؟ سب خاموش ہو گئے، کوئی کچھ نہ بولا۔ حضرت نے پکارا، اب نام لے کے مولا پکار رہے ہیں جو اس میں موجود تھے۔ اب جابر ابن عبداللہ انصاری تو وہاں تھے، کہا جا کے ان سے پوچھ لینا، وہ حوالہ دے دیا امام نے۔ اب جو موجود ہیں ان کو پکار رہے ہیں۔ حضرت نے پکارا، اے شیس ابن ربعی، اے حجار ابن ابجر، اے قیس ابن اشعث، اے یزید ابن حارث، یہ سب وہاں موجود تھے لشکر میں۔ ان کو پکارا آپ نے اور فرمایا، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا؟ کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ میوے پختہ ہو گئے ہیں، پھل پک گئے ہیں، میوے پختہ ہو گئے ہیں، باغ سرسبز و شاداب ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے ایک لشکر موجود ہے؟ تم نے مجھ کو لکھا نہیں تھا؟ بتاؤ۔ اب مجھے بتائیے کہ کہیں سے حجت تمام کرنے میں کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ کہیں سے؟ لشکر تیار ہے، ابھی جنگ نہیں ہو رہی ہے، اور امام یہ تقریر فرما رہے ہیں، نام لے کے پکار کے کہہ رہے ہیں، سنو کیا مجھ کو یہ نہیں لکھا؟ تم ہی نے تو لکھ کے بلایا مجھے۔ یہاں سے واضح ہو جائے کہ کس نے لکھ کے بلایا تھا یہ سب؟ یہ کون تھے؟ قیس ابن اشعث شیعہ تھا؟ یزید ابن حارث شیعہ تھا؟ جو نام امام حسن نے پکارے کہ شیس ابن ربعی بتاؤ، تم نے مجھے نہیں لکھا تھا؟ یہ سب شیعہ لوگ تھے جو آئے تھے قتل کرنے کے لیے۔ جو قتل کرنے کا نیت بھی کر لے تو شیعہ کیسے رہ جائے گا؟ مسلمان نہیں رہ جائے گا، وہ شیطان بن جائے گا۔ تم نے مجھے لکھا تھا کہ میوے پختہ ہو گئے ہیں، باغ سرسبز و شاداب ہیں، آپ کی مدد کے لیے ایک لشکر تیار ہے۔ قیس ابن اشعث نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، دیجیے پھر جھوٹ آمنے سامنے بات کر رہے ہیں امام حسین۔ اس نے جھٹلا دیا امام کو نہیں جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، اس لیے کہ مباہلے کے گواہ کو جھٹلایا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دامن امام چھوڑنے کے بعد جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دامن اسلام چھوڑنے کے بعد جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ امام کے دامن سے جب تک لپٹا ہوگا جھوٹ بولنے میں لرز جائے گا، وہ کہاں اٹھے گا۔ وہ اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ماذا تقول، آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے رشتہ داروں کا فیصلہ مان لیجئے، ان کے فرمان پر، فیصلے پر سر جھکا دیں، آپ کے ساتھ کوئی ناپسند برتاؤ نہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا، بخدا میں ذلیل آدمیوں کی طرح اپنے کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ یہ ذلیل آدمی اپنے سپرد کر دیتا ہے، میں خبردار تمہارے سپرد اپنے کو نہیں کروں گا، اور نہ غلاموں کی طرح فرار کروں گا، میں یہاں سے بھاگوں گا بھی نہیں، اپنے آپ کو تمہارے حوالے بھی نہیں کروں گا کیا مجھے پکڑ لے جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ جب جھوٹ کی انتہا اتنی ہو گئی، سامنے امام حسین کہہ رہے ہیں، حوالے دے رہے ہیں
یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم کو نہیں پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اپنے کو حوالے کر دیں۔ امام نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، وہی بیعت جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیعت سے انکار کیا امام حسین نے، امام نے فرمایا نہیں یہ نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اور نہ غلاموں کی طرح ہم فرار کریں گے۔ پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اللہ کے بندو، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اس وقت سے جب تم مجھے اپنے حملوں کا نشانہ بناؤ، میرے پر حملہ کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ مانگو، بہت بڑا جرم کرو کہ تم، اور میں پناہ مانگتا ہوں مغرور سے، اس مغرور سے جو قیامت میں پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ میں قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں لیکن تم مغرور ہو گئے ہو، قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا اس پر تم ایمان نہیں رکھتے ہو، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اونٹ کو بٹھایا، اونٹ پر سوار ہونے کے لیے، اونٹ سے اترنے کے لیے اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے، بٹھا کے تب لوگ اترتے ہیں، اس سے کودتے نہیں ہیں۔ آپ نے اونٹ کو بٹھایا اور عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ لے جاؤ، اسے لے جا کر باندھ دو، میں نے حجت تمام کر لی۔ میں نے عربی عبارت چھوڑ دی، سب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے گا دیکھ لے گا۔ اردو میں نے آپ کو سنایا تاکہ آپ کی زبان ہماری زبان اس وقت ایک ہے، ہم اس مطلب کو سمجھ سکیں کہ جس دین کو پیغمبر نے بڑی محنتوں سے پھیلایا تھا، اس حسین علیہ السلام نے اس دین کو کتنی محنتوں سے بچایا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اس پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔